أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا بلکہ تم اس دن کو یاد کرو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا، کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دیا جائے گا. یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ جتنے ٹیلے ہیں، یہ جتنے پہاڑی علاقے ہیں اور جتنی چٹانیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بالکل برابر کر کے ایک ہموار اور ایک چٹیل میدان بنا دے گا. قرآن مجید میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو ایسے کھینچ کر اور لمبا کر دیا جائے. جس طرح ربڑ ہوتا ہے نا، ربڑ کو ایسے کھینچا جاتا ہے تو وہ ربڑ پہلے سے اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اس طرح یہ زمین کو اللہ کھینچ کر اور اس کو بڑا کر دے گا. فرمایا کہ یہ زمین کے سارے ٹیلے شیلے سب ختم، بالکل ہموار چٹیل میدان بن جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت والے دن پہلا سور پھونکا جائے گا. قیامت والے دن 2 سور پھونکے جائیں گے. اور یہ جو میں لفظ سور بول رہا ہوں، یہ ایک تو سور ہے نا جو خنزیر کے معنی میں ہوتا ہے، وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو میں لفظ بول رہا ہوں نا سور پھونکا جائے گا، یہ سواد کے ساتھ ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کرناخ کہ جس کے اندر اسرافیل جو اللہ کا ایک بڑا جلیل القدر فرشتہ ہے، وہ اس کے اندر پھونک مارے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا نظام جو ہے یہ تلپٹ ہو جائے گا اور یہ سارا سسٹم جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا. یعنی قیامت کا دن. پھر اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا. 40 سال تک زمین پہ سناٹا چھایا ہوا ہوگا. جتنے بھی جاندار ہیں مر جائیں گے اور یہ 40 سال کا وقفہ ہوگا. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی اسرافیل دوسری دفعہ سور پھونکے گا. پھر سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جو جہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں سے ہی وہ نکل رہا ہے. کوئی سمندروں میں غرق ہے وہ باہر آ رہا ہے، کوئی دریاؤں میں ڈوبا ہوا ہے وہ باہر آ رہا ہے، کوئی قبروں میں دفن ہے وہ قبروں سے اٹھ کر باہر آ رہے ہیں. نبی اکرم، رسول رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میری قبر جو ہے نا وہ کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا. اور میرے بعد پھر جناب ابو بکر اور عمر جو میرے ساتھی ہیں، پھر ان کی قبریں، اور اس کے بعد پھر ہم جنت البقیع کی طرف جائیں گے. پھر وہاں سے لوگ قبروں سے باہر نکل رہے ہوں گے. پھر ہم سب میدان معاشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اور جہاں پر یعنی ایک بہت بڑی کچہری لگے گی اور اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر تشریف لائے گا. فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے بھی صفًا صفًا، قطار در قطار. ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر کہ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمانوں کے جو فرشتے ہیں جب وہ زمین پر اتریں گے نا تو ان کی 7 صفیں بنیں گی. پہلے آسمان کے فرشتوں کی ایک صف، دوسرے آسمان کے فرشتوں کی دوسری صف، تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تیسری صف. اس طرح 7 صفیں بنیں گی، 7 صفیں.
اور یہ فرشتے جو ہیں ایک بڑی منظم مخلوق ہے، ان کے اندر ایک نظم و ضبط ہے، نظم و نسق ہے، یعنی وہ ایک ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اپنے سکولوں کے اندر جب وہ صبح اسمبلی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ 6ٹھی کلاس والے، یہ 7ویں والوں کی لائن، ادھر 8ویں کی لائن آ جائے، پھر آگے ان کے سیشن ہوتے ہیں، یہ اے سیشن، بی سیشن، سی سیشن، اس طرح ہم علیحدہ علیحدہ کلاسیں اور سیشن لائنوں میں کھڑے کرتے ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے بھی، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی لائن میں وہ باقاعدہ کھڑے ہوں گے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی فرشتے دیکھیں نا اب بھی اگر اترے نا تو وہ قطار بنا کر اترتے ہیں، لائن بنا کر اترتے ہیں، باقاعدہ صفن صفا، صف بنا۔ ہمارے پاس بھائی وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ، توجہ ہے نا، یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں اس کو پوری توجہ سے سننا ہے آپ۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات رکھتے ہیں۔ مثلا ایک ایسا گروہ ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تو ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر۔ بھائی یہ بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ پہ نہیں۔ ہاں ہر جگہ پر اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا دیکھنا ہے، سننا ہے، اللہ ہر جگہ سے وہ سنتا بھی ہے، ہر جگہ سے دیکھتا بھی ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہے، یعنی یہ تو ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا وجود وہ عرش پر ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات۔ ایک لونڈی جس کو اس کے مالک نے تھپڑ مارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیا، اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، میں نے آج اپنی لونڈی کو ایسے ہی بے مقصد تھپڑ مار دیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے کفارے کے طور پر، تلافی کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لونڈی کو آزاد کر۔ جب لونڈی کو آزاد کرنے کا کہا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں کہ وہ مومن ہے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لایا، آپ نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے سوال کیے، بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر ہے۔ دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنے صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ لونڈی جو ہے واقعی مومنہ ہے۔ تو اس نے کیا گواہی دی کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، یا اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ آسمانوں پر ہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے جی، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ دوسرا ایک اور عقیدہ ہے، کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ ہر ایک کے اندر ہے۔ ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ میرے بھائیو یہ بھی صوفیوں کا ایک عقیدہ ہے، یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ جی اللہ ہر ایک کے دل کے اندر ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین پر قیامت والے دن اترے گا، نازل ہوگا، آئے گا، تشریف لائے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ تو جب اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا تو پھر وہ پہلی جگہ پہ تو نہ رہا۔ آپ بات سمجھے نا میرے بھائیو، اصل میں نا انہوں نے یوں سمجھا ہے کہ جیسے اللہ بھی نا ہم انسانوں کی طرح کوئی ایک اس طرح کا ہی وجود ہے کہ جیسے ہم ہیں نا، ہم دیکھو نا جب دکان پہ تھے تو دکان پہ تھے، اب مسجد میں آگے تو اب ہم دکان پہ تو نہیں ہے نا،
ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ہم پھر پچھلی جگہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، ان ہمارے لوگوں نے یہ ہی سمجھا ہے کہ اللہ ہماری طرح کا کوئی جیسے وجود ہے۔ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ پھر عرش خالی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے، کیسے لاتا ہے؟ بھئی جیسے اللہ کے شایان شان ہے، باقی تفصیل ہم نہیں جانتے، ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ وہ زمین پر تشریف لائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے اور لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے فیصلے ہوں گے، یہ ہوگا، لیکن کیسے تشریف لائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے نا یہ سمجھنی چاہیے۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت ہونا ہم اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کریں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، بھئی ہمیں نہیں پتا کس طرح کا، لیکن ہے۔ اللہ کا قدم مبارک ہے، لیکن کس طرح کا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کی پنڈلی ہے، قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق، لیکن کس طرح کی ہے ہمیں نہیں پتا۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی کہ قیامت والے دن آئے گا، کیسے آئے گا ہمیں نہیں پتا، ہم بیان کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ہے سلامتی کا راستہ۔ فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا نا، اللہ اکبر، تو اس وقت اس جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی گئی ہوگی۔ کتنی لگامیں؟ 70,000، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ جہنم جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آ رہی، اتنی بکھری ہوئی ہوگی۔ یہ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ دیکھ لیں کتنے فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا۔ اور جب جہنم کو لایا جائے گا، اللہ کے عرش کے بائیں طرف لا کر اس کو رکھ دیا جائے گا، اور یہ وہ منظر ہوگا کہ سارے انبیاء، سارے شہداء اس وقت اللہ کو سجدے میں پڑ جائیں گے، گر جائیں گے سجدے میں، اور سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ صرف ایک شخصیت ہوں گی جو اس وقت بھی کہہ رہی ہوں گی کہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور وہ شخصیت کون ہوں گی؟ جناب محمد۔ فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو جب لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان جو ہے نا وہ نصیحت حاصل کرے گا، ہاں اب یاد کرے گا اپنے گناہوں کو، اب یاد کرے گا اپنی زندگی کو، اب وہ یاد کرے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں درس نہیں سنتا تھا، میں دین کی بات نہیں سنتا تھا، میں تاش کھیلتا رہتا تھا، ڈرامے دیکھتا رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ گپے مارتا رہتا تھا، یہ چیزیں مجھے بڑی پسند تھیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میرے پاس بڑا پیسہ تھا، دولت تھا، میں نے اس کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی پہ بے تحاشا تو لٹا دیا، لیکن عمرہ اور حج کرنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، میرے پاس اربوں کھربوں روپیہ تھا۔ اس وقت یاد کرے گا، یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا۔ فرمایا نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے پچھتانے کا، وہاں کوئی سپلیمنٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی یہ نہیں کہ چلو اس کی فلاں سبجیکٹ میں کمپارٹ آ گئی، چلو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں، نہیں، جو ایک دفعہ وہاں پاس ہو گیا وہ پاس، جو فیل ہو گیا وہ فیل۔
فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے میری بدبختی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فرمایا اس وقت کہے گا انسان۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے حساب کتاب لے گا، پھر اس کو یعنی جب دیکھے گا نا، دائیں طرف دیکھے گا اس کا اعمال نامہ پھیلا ہوا ہے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال نامہ پھیلا ہوا ہے، سامنے دیکھے گا جہنم بھڑک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر پوری کھجور نہ صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آدھی کھجور ہے تو وہ آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں دے دو، ہو سکتا ہے اللہ کو وہ آدھی کھجور ہی پسند آ جائے اور وہ آدھی کھجور ہی تمہارے لیے جہنم کے انگاروں کو بجھانے کا سبب بن جائے۔ آدھی